جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو اس سے وابستہ ہونے والوں اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس مذہب کے علمبردار داعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں اس کو قبول کر لیا جائے، اور جن چیزوں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ پھر اس کے بعد کار نبوت و رسالت میں مزید توسیع اور کشادگی آتی ہے، مزید وسعت آتی ہے، تو اس اصول کو بار بار مختلف انداز سے بیان کیا گیا اور اس کی تلقین کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تمہارے لیے دو ہی ماخذ ہیں، اور دو ماخذ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور تاریخ شاہد ہے، جب تک اس اصل پر مسلمان قائم اور دائم تھے، عروج و ارتقاء کے راستے پر گامزن تھے، ترقی کے منازل طے کر رہے تھے، ہر طرف اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا چرچا تھا، اسلامی تعلیمات ہر چہار جانب پھیل رہی تھی، ہر طرف توحید کے نغمے، توحید کے گیت گائے جا رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو عزت سربلندی سے نوازا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی تابع دار تھے۔ اور جب کوئی بھی انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حقیقی تابع دار بن جاتا ہے، حقیقی کتاب و سنت سے منسلک ہو جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنی پیشانی کا جھومر بنا لیتا ہے، تو رب کریم کا بھی وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اس بات کو آپ نے بھی دیکھا، پڑھا ہوگا، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو بھی عزت ملی، سربلندی ملی، جو بھی اعزاز، ارتقاء ملا اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، وہ اسلام کے بدولت ملا۔ اور اس بات کی یاد دہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کی تھی جب آپ ملک شام میں داخل ہو رہے تھے، اور اصول اور قاعدے کے مطابق نمبر آ گیا تھا کہ سواری پر سوار آپ کا غلام ہوگا اور آپ کو پیدل چلنا پڑے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جوتوں کو اتار کر اس کے فیتے کو باندھ کر کندھے پہ ڈال لیا، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا، غلام کو اونٹ پر سوار کر دیا، اور خود کو کیچڑ نما سمندری راستے پر ڈال دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس منظر کو دیکھا، کہا امیر المومنین، آپ کا سامنا باشندگان شام سے ہے، اور یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ مومنوں کا سربراہ، مومنوں کا امیر پیدل جائے اور اس کے جوتے اس کے کاندھے پر ہوں، اور وہ اپنے آپ کو کیچڑ نما راستے میں ڈال کر کے گندگی کے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الفاظ کہے تھے، میرے بھائیوں، اگر اس الفاظ کو ہم نے سمجھ لیا، آپ نے جان لیا، انشاءاللہ رحمان، تو ہمیں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ عزت اسی میں ہے، اسلام ہی میں عزت ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، تم نے جو بات کہی ہے سن لو، اگر یہ جملہ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا، ایسی مار اس کو میں مارتا کہ وہ مار تمام مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی۔ کیا تم کو علم نہیں ہے؟ کیا تم کو پتہ نہیں ہے؟ انا کنا اذل قوم فحسن اللہ
اللہ بالاسلام، ہم ذلیل تھے، رسوا تھے، ناتوا تھے، کمزور تھے، ظالم و جابر تھے، غریبوں کو پریشان کرنے والے تھے، اور ساری برائیاں مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی۔ رب العالمین نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، رب العالمین نے ہمیں عزت دی، رب العالمین نے ہمیں سرفرازی دی، تو صرف اور صرف اسلام کے ذریعے سے ہم کو یہ بلندی ملی ہے، ہم کو یہ عروج و ارتقاء حاصل ہوا ہے کہ رب کریم مدینے کے اندر بھی، مکے کے اندر بھی اور مدینے کے باہر بھی اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ ہم اسلامی تعلیمات سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسلامی تعلیمات پر قائم اور دائم رہیں گے۔ اسی بات کو میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم توقیر چاہتے ہیں، عزت و شان کے مالک بننا چاہتے ہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑنا ہوگا۔ قال اللہ اور قال الرسول کی جو صدائیں ہیں اس کا عملی مصداق بننا پڑے گا، وگرنہ ہم ذلیل ہوں گے، ہم خوار ہوں گے، ہم بے وقعت ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو کمتر سمجھا ہے۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اسلام غیروں میں اجنبی نہیں ہے، اسلام آج اپنوں میں اجنبی ہو چکا ہے۔ آج اس اسلامی تعلیمات ہمارے اندر نافذ نہیں ہو سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے، اسلامی ثقافت اور تہذیب کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، شور ہے کہ ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج اسلام اپنوں کے درمیان میں اجنبی ہے۔ ہم نماز کے اندر مسلمان ہیں، ہم عیدگاہ کے اندر مسلمان ہیں، ہم مسجد کے اندر مسلمان ہیں، زکوٰۃ دینے میں مسلمان ہیں، سحری افطار کرنے میں مسلمان ہیں، حج بیت اللہ کی ادائیگی میں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اخلاق مسلمانوں والا نہیں ہے، ہمارا کردار اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین اسلام کے طریقے پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، عبادت سے دین آتا بھی ہے، لیکن ہمارے آپ کے اگر معاملات اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے آپ کے لین دین اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے آپ کے طور طریقے اچھے نہیں ہوں گے تو یہ دین چلا بھی جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی غیر مسجد میں آ کر کے ہماری عبادت کو نہیں دیکھے گا، ہماری نماز کو نہیں دیکھے گا، ہماری عیدگاہ کو نہیں دیکھے گا۔ جو چیز دیکھنے والی ہے میرے بھائیوں وہ ہے نبی کا اخلاق، وہ ہے نبی کا کردار، وہ ہے نبی کا گفتار، یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے موجود ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے آج کوئی اسلام کو سمجھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسلام اپنوں میں اجنبیت کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو میرے اعمال کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کے اعمال کو نہیں دیکھنا ہے، اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھنا ہے تو آج بھی قال اللہ اور قال الرسول میں ہمیں اسلامی تعلیمات نظر آئیں گی۔ میرے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں، پچھلے خطبے کے اندر بھی میں نے رسومات شادی کے حوالے سے بہت ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روز بروز امت مسلمہ میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ اور پچھلے خطبے کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اس کے ذمہ دار مردوں سے کہیں زیادہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں۔ جتنے بھی جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر یا وفات کے موقع پر، تدفین و تجہیز کے موقع پر، یہ تمام کی تمام رسومات جو آ رہی ہیں ان کے ذمہ دار مرد حضرات تو کم ہیں، لیکن ہماری خواتین اسلام کچھ زیادہ ہی ہیں۔ چنانچہ میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم اور آپ منگنی کی رسم کو ادا نہیں کرتے؟ کیا ہم اور آپ منگنی کی رسم میں لین دین نہیں کرتے؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی بیاہ کے موقع پر جو طریقہ تھا، جو اسلوب تھا، کیا ہم نے اس کو اختیار کیا ہے؟ میرے بھائیو، ہم نے اختیار نہیں کیا ہے۔ منگنی کی جو شکل ہے فی زماننا، ہم نے کتابوں میں یہی سمجھا کہ منگنی کا معنی کیا ہے، تو اہل علم نے، علماء نے لکھا کتابوں میں، منگنی کا معنی یہ ہے کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے نکاح اور شادی کی بات کو طے کر لینا، یہ منگنی کہلاتا ہے۔ اور آپ نے بھی اپنے بچپن میں یا 20 سال پہلے، 25 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، جو گھر کے بڑے بزرگ ہوتے تھے، والد ہوتے تھے، دادا ہوتے تھے، چچا ہوا کرتے تھے، وہ لوگ لڑکی والے کے گھر پر جا کر کے وہاں پر پہنچتے تھے، اور جو طریقہ اور قاعدہ ہوتا تھا، کوئی گھر پر آئے اس کو ناشتہ کرا دیا جائے، کھانا کھلا دیا جائے، مہمان نوازی کر دی جائے، مہمان نوازی کی جاتی تھی، کرائی جاتی تھی، اور شادی بیاہ کی بات مردوں میں آپس میں طے ہو جاتی تھی۔
اسی کا نام ہے منگنی۔ اور پھر اور جب دن گزرتے گئے اور ہماری خواتین کا عمل دخل شادی بیاہ کے معاملے میں بڑھتا گیا تو پھر اس موقع پر اب جو منگنی کی رسم ہمارے آپ کے سامنے دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکے والے لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو بڑی تمنا ہوتی ہے ہم اپنی ہونے والی بہو کو 10,000 روپے کا تحفہ دیں گے، 20,000 روپے، 2 لاکھ روپے کی ہیرے کی انگوٹھی ہم پہنائیں گے، اور نیت یہ ہوتی ہے ہم جو دیں گے اس سے ڈبل ہم کو ملے گا، اس سے ڈبل ہم کو ملے گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ منگنی کی کوئی رسم ادا کرتا ہے میرے بھائیوں کہ 10,000 روپے وہاں پر میں تحفے میں پیش کروں گا، بدلے میں مجھ کو 20,000 ملے گا، تو یقین جانیے گا کہ وہ تحفہ نہیں ہے بلکہ وہ سودی رقم وصول کر کے لا رہا ہے، وہ سودی رقم ہے، وہ بیاج ہے، وہ حرام ہے۔ نبی نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ یاد رکھو اگر سودی کاروبار کرو گے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 10,000 روپے دے کر کے 20,000 روپے کا نیت کرنا، ارادہ کرنا، خواہش رکھنا، گویا کہ نبی نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ابو شریف کی روایت ہے۔ جو انسان اس نیت کے ساتھ پیسے کو دیتا ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ کچھ منافع کو کھینچ کر کے لے آئے گا تو وہ سود ہے، وہ ربا ہے، وہ بیاج ہے۔ میرے بھائیوں منگنی کی رسم جو آج موجودہ دور میں رائج ہے وہ سراسر حرام ہے۔ نبی کے زمانے میں منگنی ہوا کرتی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا، اللہ اکبر۔ میں صبح کو تلاش کر رہا تھا حدیث رسول کو، کئی کتابوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کے زمانے میں منگنی کیسے ہوتی تھی۔ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، بہت ساری کتابوں کو دیکھنے کے بعد جامع ترمذی شریف کی ایک روایت ملی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کے یہاں پیغام نکاح بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے فلاں خاتون کے یہاں پیغام نکاح دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا پیغام دینے سے پہلے کیا تم نے اس خاتون کو دیکھا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مناسب تھا کہ ایک نگاہ دیکھ لیتے۔ دیکھنے سے مراد صرف چہرے کا دیکھنا ہے اور ہاتھ کا دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا اس طریقے پر ہوگا کہ اس خاتون کو، اس بچی کو علم نہ ہو سکے کہ مجھے کوئی دیکھ کر کے چلا بھی گیا۔ ایک نگاہ دیکھنا ہے، یہ اسلام اجازت دیتا ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ پیغام نکاح دینے سے پہلے دیکھا ہو۔ پیغام نکاح دینے کے بعد اگر کوئی دیکھتا ہے تو اسلام اس سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو دیکھ لیتے فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، بے شک تمہارا ایک نگاہ دیکھنا تمہارے درمیان یہ محبت کو مزید مضبوط کر دیتا، یہ محبت کو مضبوط کر دیتا۔ چنانچہ ایسے ہی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْخِطْبَةَ، جب بھی تم میں سے کوئی شخص نکاح کا ارادہ کرے اور جس کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اس کو ایک نگاہ دیکھ لے، اور ایک نگاہ دیکھنے کے بعد وہاں پر وہ پیغام نکاح دے سکتا ہے۔ اور میں بتا دوں کہ یہ واجب نہیں ہے کہ آپ سمجھنے کہ یہ فرض ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، بلکہ یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین دونوں کے مابین الفت، محبت اور عقیدت کو پیدا کر دیتا ہے۔ بہت ساری اس کے بارے میں ایک روایت حضرت سلمہ بن محمد کی بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ سکتے ہو، لیکن یہ دیکھنا پیغام دینے سے پہلے کا دیکھنا مراد ہے، اور صرف ایک نگاہ دیکھنا، دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا صرف چہرے کا ہے اور ہاتھوں کا دیکھنا ہے، اور اس طریقے پر دیکھنا ہے کہ بچی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ یہ ہے دیکھنا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے میں منگنی ہوا کرتی تھی کہ شادی کی بات طے ہو گئی اور اس کے بعد نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ شادی بیاہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اذا خطب الیکم، اے میرے صحابہ یاد رکھو جب بھی تمہارے پاس کسی کا پیغام نکاح آئے، ایسا پیغام نکاح من ترضون دینہ وخلقہ، ایسا پیغام نکاح آیا جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کے دین سے تم راضی ہو، بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، نبی فرماتے ہیں فزوجوہ، تو وہاں پر تم شادی کر دینا، بچی کا بیاہ وہاں پہ کر دینا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ نکاح میں جلدی کرو، ایسا رشتہ آ جائے جس کا اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، گفتار اچھا ہو، لین دین اچھا ہو، اس کے معاملات اچھے
ہو، دیندار بچہ ہے، تو نبی فرماتے ہیں وہاں پہ شادی کر دو، وگرنہ زمین پر لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ کیا ہم بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ذہنی تربیت کرتے تھے، ان کو آپ سنوارتے تھے، ان کو آپ تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن درس ختم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو، تمہاری عمر شادی کی ہو چکی ہے۔ جلیبیب فرماتے ہیں یا رسول اللہ بھلا مجھ سے بھی کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ نہ میرا اچھا خاندان ہے، خاندان بڑا چھوٹا ہے، قرابت دار بھی بہت ہی مختصر ہے، چنانچہ میں ساولا بھی ہوں، نہ میرے پاس مال ہے نہ منال ہے، میں آپ کی در سے میں آتا ہوں اور آپ سے حدیث رسول کو سیکھتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں کہ آپ سے میں علم دین کو حاصل کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ فرمایا کہ شادی کر لو، بیاہ کر لو۔ کہا یا رسول اللہ بھلا مجھ سے کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور وہاں پر میرا سلام عرض کر دینا اور بتا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دے کر کے بھیجا ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے مجلس سے اٹھتے ہیں اور جا کر کے اس انصاری کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ کون ہو؟ کہا میں جلیبیب ہوں۔ کون بھیجا ہے؟ تم کون ہو؟ میں تم کو جانتا نہیں ہوں۔ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے آیا ہوا ہوں۔ دروازہ کھلتا ہے، کہا السلام علیکم، نبی نے تم کو سلام پیش کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کے اندر پیغام نکاح دیا ہے آپ کی بیٹی کے لیے، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، بڑا اہم معاملہ تھا۔ وہ صحابی ٹھہر گئے اور کہا ذرا ٹھہرو میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ دوڑے ہی ایک بیوی کے پاس گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے درس گاہ میں بیٹھنے والا، علم دین حاصل کرنے والا ایک شاگرد، ایک طالب علم جلیبیب کا پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ بیوی خفا ہو گئی، برہم ہو گئی، ڈر گئی۔ کہا تمہیں عقل بھی ہے، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جلیبیب وہی جو سامنا سا آدمی ہے جس کے خاندان بھی اچھے نہیں، قرابت دار بھی اچھے نہیں، نہ وہ مال و منال کا مالک ہے، نہ اس کے پاس عہدہ ہے، نہ کوئی شہرت ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، دینداری نہیں چاہیے مجھ کو، اخلاق کردار نہیں چاہیے، یہ رشتہ میں رد کرتی ہوں، ٹھکرا دو، جا کر کے جواب دے دو۔ چنانچہ وہ صحابی، وہ آگے بڑھے انصاری صحابی جلیبیب کو بتانے کے لیے پیچھے سے آواز آئی۔ اس بچی نے کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اے میرے ابا جان، اے میری امی، کیا تم رسول اللہ کے حکم کو ٹھکرا دو گے؟ یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کی چاہت ہے۔ کیا رسول اللہ کے امر کو ٹھکرا دو گے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا رب العالمین نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے۔ مرضیاں نہیں چلتی، اختیارات نہیں چلتے، جہاں پر اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے، سر تسلیم کو خم کر دینا چاہیے۔ یہ رب نے ہمارے قرآن میں فرمایا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ سے گزارش ہے، ٹھیک ہے جو جلیبیب کیسا بھی ہے لیکن حکم رسول میرے لیے اہمیت کا حامل ہے، آپ اقرار کر لیجئے۔ چنانچہ رشتہ طے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ خاتون بڑی پاکیزہ، اخلاق مند کردار والی اور دیندار بچی ہے، اور اس کا یہ پاکیزہ جواب تھا اپنے والدین کے لیے کہ جب رشتہ دیندار آ جائے، اچھے اخلاق اچھے کردار والے آ جائیں، نبی کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، وہاں پہ سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے، وہاں پر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فعل ترجمان سے جو دعائیں نکلتی ہیں میرے بھائیوں، اللہم صب الخیر علیہا صبا، اللہم لا تجعل علیہا عیشا کدا، اے اللہ اس بچی کی زندگی کے اندر خیر و بھلائی کو بھر دینا اور اس کو پریشانی مشقت اور دشواری سے محفوظ رکھنا، بچا لینا۔ یہ نبی کی دعا تھی، اور جائیے احادیث کے الفاظ گواہی دے رہے ہیں۔ قرآن کریم اور صحیح مسلم شریف کے عبارت میرے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ صحابی کی بات ہے، صحابی کی گواہی ہے۔
فکانت من اکثر الانصار مالا و نفقتا. اللہ اکبر. مدینے میں وہ گھر آباد ہو گیا, شادی ہو گئی, جلیبین کا گھر آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ پر تھی, پاکیزگی پر تھی, طہارت پر تھی, اور ان کے لیے مال و متاع کوئی معنی نہیں تھا. لیکن تاریخ میں وہ دن بھی دیکھا کہ مدینے کے اندر نبی کی دعاؤں کا اثر تھا, نبی کی اطاعت کرنے کا یہ اثر تھا. فکانت من اکثر الانصار مالا و نفقتا. تمام انصاری مسلمانوں میں, تمام انصاری صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی مال والی خاتون تھی تو وہی بچی تھی جس نے حکم رسول کو اپنی پیشانی کا جھومر بنا لیا تھا, جس نے اللہ کے نبی کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا. وہی بچی تھی جو سب سے زیادہ دینی کام میں اپنے مال کو خرچ کرنے والی تھی. اور پھر تاریخ میں دیکھا, جنگ ہوتی ہے, نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ حل تفقدون من احد. میرے صحابہ جنگ جیت گئے ہو, خوشی کا موقع ہے, ذرا نگاہ کو دیکھو, نگاہ دوڑاؤ, ایک مسلمان نظر نہیں آتا. کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ نبی نے کہا جاؤ تلاشو تو صحیح. صحابہ تلاش کر کے آتے ہیں, یا رسول اللہ کوئی نہیں ملا. نبی نے کہا جاؤ تلاش کر کے آؤ, میں ایک مسلمان کو نہیں دیکھ رہا ہوں, فکر دامنگیر ہے. صحابہ گئے, واپس آئے, یا رسول اللہ وہ تو نہیں ملے, وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں افقد جلیبیبا. افقد جلیبیبا ہے میرے صحابہ, میں جلیبیب کو گم پاتا ہوں, وہ نظر نہیں آ رہے ہیں, کدھر گئے؟ فطلبوہ ہو, جاؤ ان کو تلاشو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاشتے ہوئے آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ 7 مشرکین کی لاش وہیں پر پڑی ہے, اور 7ویں شہید ہونے والے حضرت جلیبیب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قتل 7 فاقتلوہ. 7 مشرکین کو ختم کر دیے, اور پھر جا کر کے جلیبیب بھی شہید ہو گئے. رسول اللہ نے صحابہ کو پیچھے کر دیا اور اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا, اور جلیبیب کی نعش مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر کے گودوں میں لے لیا. یہ فضیلت کی میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ. ایسا رشتہ اگر آ جائے جس کے اخلاق, کردار, دینداری سے اب راضی اور خوش ہوں, تو ایسے دینداری کو ترجیح دے دینا. اور کسی نے کہا مولوی صاحب کا رشتہ تلاشیے گا, اور میں نے رشتہ تلاش دیا. بات آئی تھی مولوی صاحب دیندار ہونا چاہیے. جب دیندار رشتہ تلاش کر کے جب خبر دی گئی, بتایا گیا فلاں ابن فلاں شہر کے ہیں, فلاں ضلع میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم پتہ لگاتے ہیں. فون 2 دن کے بعد آیا, کہا ٹھیک ہے دیندار ہے, لیکن یہ کچھ زیادہ ہی دیندار ہے, اتنا دیندار نہیں چل پائے گا. تو آج یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم دونوں میں رہیں, ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں. حج بھی کعبہ کا کیا, اور حج بھی کعبہ کا کیا, اور گنگا کا اسنان بھی, راضی رہے رحمان بھی, اور خوش رہے شیطان بھی. یہ ہمارا کردار ہے. تو ایک منگنی کی رسم ایجاد کر دی گئی. اور دوسری چیز بچپن کی بات ہے, زمانے طالب علمی میں ایک لگن کسی گاؤں سے آتی ہے, وہ لگن کھولی گئی. اس وقت میں حافظہ کر رہا تھا, چنانچہ میں دیکھا تو اس میں ایک رنگین دھاگا نکلتا ہے. وہ نانا جس کو بولتے ہیں, جو تعزیے کے اندر لوگ باندھتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں باندھ لیتے ہیں. اس میں کچھ گانٹیں لگی ہوئی تھیں. یہ گانٹ کیسی ہے؟ کہا جتنے دن رخصتی کے دلہن کو باقی ہیں اتنی گانٹیں لگائی گئی ہیں. ابھی 7 دن باقی ہیں, 1 2 3 سے لے کے 7 تک. 2 گانٹیں اس طرح لگی ہے. یہ 2 گانٹ کس لیے ہے؟ کہا کہ ایک گانٹ آندھی کی ہے اور ایک گانٹ پانی کی ہے. یہ کیا ہے؟ کہا جس دن شادی ہوگی اس دن اس گانٹ کی وجہ سے نہ آندھی آئے گی اور نہ بارش ہوگی. اللہ اکبر. اگر یہ عقیدہ ہے کہ گانٹ باندھنے سے بارش رک جاتی ہے, اگر یہ عقیدہ ہے گانٹ باندھنے سے آندھی نہیں آتی, طوفان رک جاتا ہے, تو یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بتانے کے لیے آئے تھے نا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی, رات کو بارش ہوئی تھی. نماز فجر پڑھا کر کے مصلی پر آپ نے اپنے چہرے انور کو صحابہ کی جانب کر دیا, اور آپ نے کہا میرے صحابیوں, محل تدرون ماذا قال ربکم, کیا تم کو پتا ہے تمہارے رب نے کیا بات کہی؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے, اصبح من عبادی مومن بی و کافر, میرے بندوں میں سے جو لوگوں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ ان میں سے کچھ مومن تھے کچھ کافر تھے. اللہ اکبر. کیا عقیدہ تھا ان کا؟ کہا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس مسلمان نے کہا کہ آج کی رات کو بارش ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے رحمت سے ہوئی ہے، تو اللہ نے کہا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ بندہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور نچھتر اور ستارے کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بارش ہوتی ہے وہ ستاروں سے ہوتی ہے، ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، نچھتر کے سبب سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے وہ مومن ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بارش نچھتر کی وجہ سے ہوئی ہے، ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، سیارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں تو جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ گاٹھ آندھی بارش کو روکنے والی ہے، اس کا ایمان سے اگر اس کی حالت میں وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ وہ ایمان پر نہیں مرے گا۔ ہم منگنی کی رسم کو چھوڑ دیں، ہم لگن کی رسم کو چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ ابھی تک تو کچھ رسمیں تھیں، اب تو ہر سال رسمیں آ رہی ہیں۔ ایک رسم آئی ہے برائڈ بی ٹو، اللہ اکبر! یہ کون سی رسم ہے؟ عقیدہ کیا ہے ہماری ماں بہنوں کا؟ اور اس کو برائڈل بی کے نام سے بھی برائڈل ساور، معاف کیجیے گا یہ الفاظ اتنے مشکل ہیں، اتنی نئی رسم ہے کہ ہم ایسے مولوی وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے، نہیں جان پائیں گے۔ بھائی اندر کا معاملہ ہے، گھر کو بند کر کے کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے، جاننے کے لیے مجھ کو کئی منٹ لگ گئے، گوگل کا سہارا لینا پڑا، لیکن یہ چیز مسلمانوں میں رائج ہے۔ کیا چیز؟ برائڈل ساور۔ شادی سے ایک دن پہلے دلہن ایسا لباس پہنتی ہے، مس انڈیا کا لباس بتاتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اس میں خواتین جو آئیں گی سب کالے لباس میں بھوتنی بن کر کے آئیں گی، سیاہ کالا لباس۔ اللہ اکبر! کیا عقیدہ ہے ان کا؟ عقیدہ یہ ہے کہ اس سے نظر بد نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر! تم عائشہ نام رکھ سکتی ہو، تم فاطمہ نام رکھ سکتی ہو، تم رقیہ ام کلثوم نام رکھ سکتی ہو، تم عبداللہ ابو بکر ہو سکتے ہو۔ اللہ کی قسم ان جیسے سیرت کو اختیار کرنے میں ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کا نام رکھا برائڈل ساور، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں جو حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں۔ ہم نے 2 حج کیا ہے، ہم محترمہ خاتون ہو کر کے ہم نے 3 حج کیے ہیں۔ واللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، میں کیا بتاؤں، ایک گھڑا ہے، ایک مٹکا ہے، ایک مٹکے میں آپ سوراخ کر لیں، اتنا بڑا سوراخ، اور آپ اس کو جا کر کے نل کو کھول کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، اس مٹکے میں پانی بھر پائے گا؟ نہیں بھر پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے سوراخ سے پانی گر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج بیت اللہ کر رہے ہیں، اور ان کے مٹکوں میں سوراخ ہے، وہ نیکیاں جمع ہو پا نہیں رہی ہیں، وہ سب نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ یہ سارے رسم و رواج کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم نام رکھیں گے عائشہ، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، لیکن ہمارا طور طریقہ جب میں نے اس کو گوگل کر کے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس رسم کو منانے سے دلہن نظر بد کی شکار نہیں ہوتی ہے۔ کیا مائی عائشہ ایسی رخصت ہوئی تھی؟ کیا نبی کی بیٹی فاطمہ ایسی رخصت ہوئی تھی؟ کیا رقیہ زینب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ایسی رخصت ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ! بلکہ نبی نے دعائیں دی تھی، دعائیں پڑھ کر کے رخصت کیا تھا۔ یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے اور یہ دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عقیدہ اگر رکھا جاتا ہے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور رائج ہے، خواتین اینیورسری، شاید تلفظ غلط ہو، اینیورسری، شادی کی سالگرہ، شادی ہو گئی، شادی کی سالگرہ ہے، لوگ اس کا اسٹیٹس لگائیں گے۔ میرے بھائیوں آپ قوام ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم مردوں سے سوال کیا جائے گا، لا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے مرد حضرات ہیں یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں، ابو بکر بھی ذمہ دار ہے، عبداللہ بھی ذمہ دار ہے۔ اگر ہمارے گھر کی خواتین ہیں، اگر ہم نے نہیں منع کیا، ان کو نہیں روکا، مجھ سے بھی سوال ہوگا، مجھ سے ہی پوچھا جائے گا کہ تم بھی عالم تھے، مولانا تھے، تم راعی تھے، نگراں تھے، نگہدار تھے، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی کہ نہیں ادا کی تھی؟ اگر ہم نے ذمہ داری ادا کی تھی
ہم نے ان کو اس رسم بد سے روکا تھا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ شاید ہم کو معاف کر دے، بخش دے، اور اگر ہم نے سوچا جانے دو کیا ہو جائے گا، رب تعالیٰ ہمیں پوچھے گا، واضح پرس کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان شرکیات کفری عقیدوں سے باز آ جائیے، اپنے گھر کی خواتین کو روک لیجیے، چاہے سمدھی ملن ہو، سمدھی ملن بھی ایک رسم ہے، سینے سے سینہ ملائیں گے چاہے سینہ چکنا چور ہو جائے، وہ تھالی میں نوٹوں کے پیسوں کی بارش ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، گیٹ پر کھڑے ہیں، ابھی دوسرا بارات لے کر گیا ہے، ارے بھائی بھیڑ کیوں ہے، چلو آگے، نہیں رکو، ٹھہرو مولوی صاحب، سمدھی ملن ابھی ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، کہا سینے سے سینہ ملے گا، سینہ چکنا چور ہوگا، اللہ اکبر۔ وہ تھالی آتی ہے نوٹوں بھری والی تھالی، اور پھر اس سے سمدھی کو پیش کیا جاتا ہے، اب اس کے بعد سمدھی چاہے کبھی سلام دعا بھی نہ ہو، کبھی علیہ السلام بھی نہ ہو، لاکھ روپے 50,000 روپے، یہ کن کا طریقہ تھا؟ مسلمانوں کا طریقہ تھا، یہ سکھوں کا طریقہ تھا، آپ گوگل کر لیجئے، یہ سکھوں کا طریقہ تھا، جن کا بھی طریقہ ہو، عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، کرسچن کا ہو، سکھوں کا ہو، بدھسٹ کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہم سب کو لینے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ انہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ 3 عورتیں آئی خون پی کے، مولانا آپ آخری بات میں عقیدہ بتا رہا ہوں، بہت دنوں سے خون نمبر کہیں سے پا رہے ہیں، خون کر مولانا میرے بچے ہیں، آپ کو ذرا پھونکنا ہے، کہاں ملاقات ہوگی آپ ذرا بتا دیں، میری عادت ہے کہ میں ان کو کہیں بلاتا نہیں ہوں، سیدھا سیدھا اللہ کے گھر میں کیمرے کے سامنے بلا لیتا ہوں، اللہ گھر اور کہیں گھر میں نہیں بلاتا، حجرے میں نہیں لے جاتا، کیمرہ جہاں پر لگا وہیں پر بلاتا ہوں، بعد میں بلاؤں گا، ٹھیک ہے آپ مسجد نہ جائیے، فلاں وقت میں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ 3 خواتین آئیں، ایک کے ہاتھ میں چھری ہے، ایک کے ہاتھ میں ماچس ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں لائٹر ہے، بچے تینوں بچوں کو لے کر کے آئی، برادری کی بچی۔ میں یہ کہوں گا یہ آپ ماچس بھی ہیں، آپ چھری بھی ہیں، آپ لائٹر بھی ہیں، کیوں؟ کہا دراصل گھر سے نکلے نا تو ہماری امی نے کہا کہ جا رہی ہو سلّا پور تک، ذرا اس ماچس کو تم لے لو، تم چھری کو لے لو، اس سے کیا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی آسیبی اثر نہیں ہوگا، تم محفوظ رہو گی۔ ہم نے کہا بہن کاش کہ تم گھر سے نکلنے کے وقت میں نبی کی بتائی دعا پڑھ لیتی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی ہے، اس دعا کے پڑھنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے اور شیطان اس کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس قدر بدعقیدگی ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں عزت و سربلندی سے نوازے، اللہ رب العالمین ہمیں عزت و وقار دے۔ قوم مسلم کو اس قدر بدنام کر دیا گیا کہ ہر جگہ کے مشکوک نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔